اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر کافی عرصے اور وقفے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد اور ہدایات معصومین علیہم السلام لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے حوالے سے ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی تھی، اور جو ہماری آخری گفتگو تھی وہ تنبیہ کے حوالے سے تھی کہ بچوں کو تنبیہ کرنے کے حوالے سے معصومین علیہم السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیا انداز اپنایا ہے۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی ایک بہت ہی اہم گفتگو ہے، وہ ہے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا۔ ایک دوسرا حق جو یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے، لکھنا پڑھنا سکھانا، چونکہ بچے پر ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچے کو لکھنا پڑھنا سکھائے، لکھنے پڑھنے کی نعمت سے بہرہ مند کرے، اور وہ اس فریضے کو انجام دینے کے لیے باپ کو شخصی طور سے خود یہ اقدام کرنا چاہیے، یعنی کسی کا محتاج نہ ہو، یہ خود اس کو کرنا چاہیے، یا اپنے بچے کی تعلیم پر روپیہ پیسہ خرچ کرنا چاہے۔ اس میدان میں پڑھنے اور لکھنے سے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے اس کا حق اور اس کام کو جو حق ہے وہ تکلیف کے عنوان سے نام دیا گیا ہے، اس کو ادا کرے، چاہے وہ باپ خود اس کو پڑھائے یا پھر کسی دوسرے کو پیسہ دے کر کے پڑھائے۔ جو آج کا ماحول ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے بچوں کو، وہاں ان کو تعلیم دلانا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پیسہ خرچ ہوگا، تو پیسہ خرچ کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے، یا خود پڑھائے تو یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے، کہ ہر طریقے سے یہ ذمہ داری باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بچہ جو 3 حقوق اپنے باپ پر رکھتا ہے ان میں سے یہ ہے کہ باپ اپنے بچے کا اچھا نام رکھے، لکھنا پڑھنا سکھائے، اور جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا انتظام کرے۔ یہ بھی ایک شادی کا مسئلہ اور مرحلہ جو ہے یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ مستقل اس کے حوالے سے بھی آگے گفتگو ہوگی، شادی کے حوالے سے مستقبل میں یہ بحثیں آئیں گی جس میں ہم گفتگو کریں گے آپ سے کہ معصومین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم گفتگو جو کر رہے ہیں وہ بچوں کو لکھنے پڑھنے کے حوالے سے۔ دوسری روایت میں صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے کہ بس یہ 3 چیزیں پیغمبر اکرم نے ارشاد فرما دی تو بس اسی پہ اکتفا کر لیا، بلکہ اس کے آگے بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی باپ دادا سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو علم و دانش سیکھنے اور حاصل کرنے پر آمادہ کریں۔ حضرت امیر المؤمنین نے فرمایا ہے، تم لوگ اپنی اولاد کو طلب علم پر آمادہ کرو، انہیں حکم دو، اتنا اہم ہے علم۔ علم و دانش کے لیے جناب لقمان کی تشویق، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لقمان اپنے فرزند کو جو نصیحت فرماتے تھے ان میں سے یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بیٹے اپنے دنوں میں، راتوں میں، گھنٹوں اور ساعتوں میں ایک حصہ ایسا بھی قرار دو کہ اس میں علم و دانش سیکھو۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، کسی ایک وقت کا نام نہیں لیا ہے کہ کسی ایک خاص وقت کا نام لیا ہو اور اس وقت پہ علم حاصل کرو، چونکہ علم حاصل کرنے کا نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی عمر ہے، جب چاہے تب علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ صبح کا وقت اس کو بہتر سمجھا گیا ہے، ورنہ کسی بھی وقت علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ دنوں میں، راتوں میں، گھنٹوں اور ساعتوں میں، یعنی ایک حصہ اس کے لیے مقرر کرو
تعلیم کے لیے کہ ہمیں اس میں پڑھنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، اس لیے کہ طالب علم کو ترک کرنے کے برابر کسی چیز کا برباد کرنا نہیں ہے۔ یعنی طالب علم کو علم کا ترک کرنا، کوئی طالب علم ہے وہ علم کا ترک کر دے، یعنی علم کو چھوڑ دے، علم کو ترک کر دے، تو یہ اس کے لیے برباد کرنے کے مانند ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صورت میں علم ترک نہ کیا جائے جب تک کہ ہم ایک منزل تک، ایک مقام تک نہ پہنچ جائیں۔ اس لیے کہ طالب علم کو ترک کرنے کے برابر کسی چیز کا برباد کرنا نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے، ایک روز حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا، تم لوگ معاشرے میں بچے ہو اور بہت جلد ایک دن معاشرے کے بزرگ بن جاؤ گے، لہذا علم سیکھو، اس میں کوشش کرو، اور تم میں سے جو بھی قوی حافظہ نہیں رکھتا ہے اور یاد نہیں رکھ پاتا، اسے مطالب کو لکھ لینا چاہیے اور اپنے گھر میں رکھنا چاہیے، تاکہ جب اس کی ضرورت ہو تو اس کی طرف رجوع کر سکے اور اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ عزیزان محترم، یعنی کتنی اہم گفتگو ہے علم کے حوالے سے جو امام حسن علیہ السلام نے بھی بیان کی ہے۔ ہر انسان کا ذہن یکساں نہیں ہوتا ہے، اور جو ہم مطالعہ کریں اس کو ہم نوٹ کر لیں، اس کو لکھیں تو ہماری ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ لیکن بہرحال ہم مطالعے کی عادت ڈالیں، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو۔ تعلیم میں سے الگ نہیں ہے، سب ایک ہی تعلیم ہے، لیکن اگر فکر مند ہیں بھی تو ہم دنیاوی تعلیم کے لیے زیادہ فکر مند ہیں، دینی تعلیم کے لیے فکر مند کم ہے۔ عزیزان محترم، دینی تعلیم کے لیے بھی ہم فکر مند ہوں، اور اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ہم وقت نکالیں اور مطالعہ ضرور کریں، چاہے وہ مسائل کے اعتبار سے ہو، تاریخ کے اعتبار سے ہو، سیرت کے اعتبار سے ہو، احادیث ہو، قرآن مجید ہو، ہمیں ان کے لیے اپنے وقت کو نکالنا ہوگا۔ اور یہ عادت ہم بچوں کے لیے بھی ڈالیں، تاکہ بچے، چونکہ آج بچے ہیں، کل وہ معاشرے کے بزرگ بنیں گے تو باعلم بنے، جاہل نہ ہو، یعنی آئندہ زمانے کو آپ بزرگ دینے والے ہیں، تیار کر رہے ہیں، آئندہ زمانے کے لیے بزرگ تیار کر رہے ہیں آج کے لوگ، تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں چاہیے کہ جاہل بزرگ نہ تیار کریں بلکہ عالم بزرگ تیار کریں، اور عالم بزرگ تیار، جہاں بھی بزرگ پڑھا لکھا ہوتا ہے وہاں معاشرہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل اچھا ہو، معاشرے کا مستقبل بہتر ہو، تو آج کے بچوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کر دیں، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، تاکہ آنے والا زمانہ علم کا زمانہ ہو، جہالت کا زمانہ نہ ہو۔ انشاءاللہ عزیزان محترم، کل اس کے آگے گفتگو ہوگی، اور جب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔